بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان یعنی اللہ سے نہ جڑے، اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے مانگنے کی عادت نہ ڈالے، بجائے اللہ سے مانگنے کی مخلوق سے مانگے، مخلوق کے در کی ٹھوکریں کھائے۔ اور مخلوق کا حال یہ ہے، انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک انسان سے آپ مثال کے طور پر موٹر سائیکل مانگیے، ایک دن مانگیے دے دے گا، دوسرے دن مانگیے پھر ہو سکتا ہے دے دے، تیسرے دن مانگیں گے وہ پھر دینے سے انکار کر دے گا۔ انسانوں کا حال یہ ہے، مگر اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے جتنا آپ جڑ جاؤ، اللہ سے جتنے بار مانگو اتنے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ 100 بار مانگو اللہ خوش ہوں گے، 200 بار مانگو اللہ اور خوش ہوں گے، 1000 بار مانگو اللہ اور خوش ہوں گے، لاکھوں مرتبہ مانگو، یعنی پوری زندگی اللہ کے در پر پڑے رہو، مانگتے رہو، اتنے زیادہ آپ اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ مگر عام طور سے دعا مانگنے کا اہتمام نہیں ہوتا اور اللہ سے دوری ہوتی ہے، یہ اللہ سے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے۔ میرے عزیزو، دعا وہ عمل ہے کہ تمام جد و جہد و قربانیوں کے ساتھ ساتھ، تمام محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ، سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میں آخر میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا دامن پکڑنا چاہیے۔ خود نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے میدان میں حضرات صحابہ کو کھڑا کر دیتے اور لوگ صفوں میں ہوتے اور تیر و تلوار کے سائے میں ہوتے، صفیں لگ جاتی تھیں، دشمنان اسلام کے سامنے صحابہ کی صفیں لگا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک خیمہ ہوتا تھا، اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر چلے جاتے تھے اور پھر دعاؤں کے لیے پھر ایسا اہتمام فرماتے کہ میرے اللہ، تو نے اگر اس مٹھی بھر جماعت کی حفاظت نہ کی تو پھر تیرا نام کون لے گا۔ اور دعا اس طریقے سے مانگتے تھے کہ کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ کے بال بکھر جاتے، آپ کی ٹوپی کدھر چلی گئی اس کا بھی جو ہے آپ کو احساس نہ ہوتا، آپ کی چادر مبارک گر جاتی۔ اور ایک موقع پر اس قدر اور ایسی دعا مانگنے کا اہتمام کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں تک یہ آواز پڑی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی دعا اور اس قدر دعا مانگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا کہ اپنی جان گنوا دیں گے، اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر مت پریشان ہوں، ایسی دعا نہ مانگیں ورنہ میرا سینہ پھٹا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے منع کیا کہ اللہ آپ کی جماعت کو رائگاں نہیں کرے گا، آپ کی جماعت کو برباد اور ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگنے میں تھوڑا سا صبر کریں اور تھوڑا سا جو ہے ہمارے اوپر رحم کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا تھی کہ اس دعا کو دیکھ کر کے سن کر کے حضرت ابوبکر برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، خوب دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، جتنا مانگا جائے، جتنا اللہ سے جڑا جائے اتنا ہی اللہ سے تعلق قائم ہوتا چلا جائے گا۔ یقیناً ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ہمارے اور آپ کے گناہ ایسے ہو جائیں گے، ہم اور آپ ایسے دھل جائیں گے گناہوں سے جیسے کپڑے کو دھل دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کپڑا، وہ کپڑا پھر چمکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے گناہوں سے ایسے دھل جائیں گے، پھر انشاءاللہ ایسا چمکیں گے کہ پھر دنیا دیکھ کر کے محبت کرے گی، دنیا کو دیکھ کر کے ہمیں، دنیا دیکھ کر کے دنیا کو اللہ یاد آئے گا۔ اس لیے ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں کی خوب پابندی کریں، اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے، ہمیں بھی آپ کو بھی یہ دولت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔